آپ کا جو کیس ہے اس پہ میں اگر دوبارہ آؤں، مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے عمران خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں، پارٹی نشان چھینا جا سکتا ہے، پارٹی کہیں نہ کہیں بہت بڑے اسپیکٹ پہ اس کو ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. کیا آپ کی پارٹی ان تمام کانسیکوینسز کے لیے ریڈی ہے اگر اس قسم کا فیصلہ سامنے آتا ہے؟ پاکستان میں ایک ہی فورن فنڈنگ کیس ہوا ہے، وہ پیپلز پارٹی نے 70s میں نیشنل عوامی پارٹی جو ابھی عوامی نیشنل پارٹی ہے اس کو بین کیا ذوالفقار علی بھٹو نے. ہمارے خلاف فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے، پارٹی بین نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یس، جو کانسیکوینس کیا ہے، اگر کوئی فنڈ اگر ای سی پی سمجھتا ہے کہ یہ پروہیبٹڈ سورس سے یعنی کسی کمپنی سے آ گیا ہے، کیونکہ آپ انڈیویجول ایز ماریا آپ مجھے ڈونیٹ کر سکتی ہیں لیکن ایز پبلک نیوز آپ نہیں کر سکتی ہیں، تو یہ آ جائے گا ممنوعہ فنڈنگ میں آ جائے گا. تو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ پارٹی سے لے کے سرکاری خزانے میں جمع کر دی جائے گی. جب چیزیں اتنی ٹرانسپیرنٹ ہیں تو آپ کی جماعت کیوں الیکشن کمیشن کے سامنے جمعرات کو جو ہے وہ ایک احتجاج کرنے جا رہی ہے؟ کیا دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ نہیں، دیکھیں ہمارا الیکشن کمیشن سے مطالبہ یہ چیف الیکشن کمیشنر اور کمیشن سے کہ یہ مستعفی ہو جائیں. آج کی تاریخ میں پنجاب اسمبلی میں اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں ریزولوشنز پاس ہو چکی ان کے خلاف کہ یہ متنازع الیکشن ہے. میں نے ان کے قصے آپ کو سنا دیے ہیں. اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ان کے سامنے سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ ہوئی، ان کے سامنے لوگ خریدے گئے سندھ ہاؤس میں، ان کے سامنے پنجاب میں خریدے گئے، اس میں لوگ منعرف بھی ڈسکوالیفائی ہوئے. انہوں نے کوئی ایکشن کیا نہیں. بائی الیکشن میں انہوں نے ایسے لگ رہا تھا، میں کیونکہ مینیج کر رہا تھا وہ کنٹرول روم اور بینگ دی پوزیشن پارٹی میری پوزیشن سیکرٹری ہے کی ہے الیکشن انالیسس مینجمنٹ سیل کی، ہم نے ایسے محسوس کیا کہ پنجاب پولیس الیکشن کرا رہی ہے، الیکشن کمیشن کہیں نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ اس لیے ہے، اس کے لیے نہیں. یہ تو فیصلہ جب بھی آنا چاہے گا اس میں عوام دیکھ لے گی کہ ہم انشاءاللہ سرخ رو ہوں گے، جس طرح شوکت خانہ میں سرخ رو ہیں. جب سے یہ سائفر جو ہے آیا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب نے جب پبلک کو کال دی ہے 9 تاریخ کو جب وہ نکلے اکیلے پرائم منسٹر ہاؤس سے ڈائری لے کے، تو عوام نے فیصلہ کیا کہ آپ اکیلے نہیں، ہم آپ کے پیچھے ہیں. ان کا جو بیانیہ تھا کہ امپورٹڈ رجیم ہمارے پہ مسلط کی گئی، تو عوام کو انہوں نے تقریباً کوئی 65 کالز دی ہیں. اور یہ ایک نیا سٹینڈرڈ ہم نے کریٹ کیا پاکستان میں. اگر آپ نے دیکھا ہو ابھی پچھلا جو ہمارا یوم تشکر تھا اس میں تقریباً 31 اضلاع میں عمران خان کی سپیچ سنی جا رہی تھی. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی لیڈر جو ہے وہ سپیچ کرو، یوزلی لوگ 2-2 3-3 4-4 مان لیتے ہیں ایک جلسہ ارینج کرنے کے لیے. سو عمران خان نے پالیٹکس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے چلے گئے. اس نیکسٹ لیول میں جب وہ پبلک کے پاس گئے ہیں، تو اگر آپ پبلک کا سینٹیمنٹ ریڈ کریں، اسپیشلی جب یہ پنجاب اسمبلی میں انہوں نے جب چودھری شجاعت کا وہ لیٹر دکھا دیا تھا، تو ایک پبلک ریزینمنٹ تھی. لاہور میں لبرٹی میں جو ہے لاہوری اس طرح عام انداز میں نہیں نکلتے. پنجاب نے رسپونڈ کرنا شروع کیا، چاہے وہ الیکشن بائی الیکشن ہو چاہے ان کی کال ہو. تو پبلکلی جو ہے اگر آپ دیکھیں اس وقت ایک حل ہے پاکستان کا، اور وہ ہے کہ آپ عام انتخابات کی طرف جائیں. جمہور جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آگے کس طرح بڑھنا ہے، کیونکہ جمہوریت تو جمہور پہ عوام پہ ہے. عوام نے فیصلہ کیا، اور اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی ساکھ کھو رہی ہے، انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی. اور یہ ملک پہ ایک بوجھ بن گئے ہیں اس وقت، جس کی وجہ سے ان سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے. تو اس لیے عمران خان نے کہا کہ اس سے زیادہ یہ آگے چل نہیں سکتے جس طرح کی اس وقت اکنامک سچویشن ہے، اور الیکشن کال ہو جائیں. یہ عمران خان کی پرسیپشن ہے، یا کیونکہ کچھ دنوں پہلے کی بات کی جائے تو عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے کہ اعلان کیا جائے، اب اسٹیٹمنٹ از ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. دیکھیے جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ اس حوالے سے کچھ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے نواز شریف صاحب کے ساتھ، کچھ یہ والی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں. عمران خان سے کسی کا بھی رابطہ نہیں ہے، نہ وہ کسی سے رابطہ کر رہے ہیں. انہوں نے رابطہ جو ہے وہ صرف کیا عوام کے ساتھ. عوام ہی ہے سب سے کلیدی کردار پلے کر رہی ہے اس وقت، بیکاز عمران خان کی جو سیاسی تربیت ہے جو کہ اسپیشلی دھرنے میں سٹارٹ ہوئی، پاکستان کی سب سے بڑی سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ موومنٹ دھرنے میں سٹارٹ ہوئی، جب انہوں نے عوام کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا کہ آپ کا حقوق ہیں کیا. آج جو ہے عوام نکل رہی ہے اپنے ووٹ کے تحفظ کے لیے، جو کہ انہوں نے عمران خان کو دیا. اور جس طرح ان لوگوں نے ہارس ٹریڈنگ کر کے، آپ نے اگر دیکھا ہو سندھ ہاؤس میں جو ہے جس طرح منڈی لگائی گئی تھی، آپ نے پنجاب میں دیکھا جس طرح منڈی لگائی گئی تھی، پھر 25 ارکان کو ڈسکوالیفائی کیا سپریم کورٹ نے. تو عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی اس وقت جا رہے عمران خان کا صرف ایک ہی رابطہ ہے اور وہ عوام ہے، اور وہی ہماری اسٹرینگتھ ہے اس وقت. ٹھیک ہو گیا.
پاکستان تحریک انصاف جو استعفوں کا مرحلہ وار منظوری اس حوالے سے کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے. آلریڈی جبکہ منظوری ہو رہی ہے استعفوں کی 11 ہو چکی ہیں, آگے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ مرحلہ والے تمام جو بھی استعفے آئے تھے سب کی منظوری ہو جائے گی. اب پریشانی کس چیز کی ہے؟ سب اکٹھے کیوں ضروری ہے؟ آپ کو ہم کہیں سے پریشان لگ رہے ہیں؟ عوام جب آپ کے پیچھے کھڑے ہو. ایک سیکھ پائے نا الیکشن کمیشن کے اوپر, عمران خان صاحب بھی سب کی اگر بات کی جائے, اسد عمر صاحب کی بات جب کہہ رہے ہیں اکٹھے منظور کیے جائیں. یہ قانونی پوائنٹ ہے جی. ٹھیک ہے, جب قاسم سوری صاحب ریزائن کر رہے تھے اس سے پہلے تمام استعفے انہوں نے منظور کر لیے تھے. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک بہت ہی باعث پوزیشن لے رہا ہے. وہ لگ رہا ہے کہ اعلی کار ہے ایک پی ڈی ایم کا, چاہے ان کو سندھ میں دیکھ لیں چاہے آپ سینٹر میں دیکھ لیں, وہ دونوں صورت میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ کام کر رہا ہے جس میں ان کو فائدہ ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن کو یہ کیس بھجوا دیا گیا تھا, وہ تمام کے تمام جو ہمارے ریزگنیشن ایکسیپٹ ہو چکے تھے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں سب اکٹھے کر دیں, ہم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں, ہم الیکشن کرتے ہیں ان کی تمام سیٹوں کے اوپر. بٹ وہ الیکشن کے لیے ریڈی نہیں ہے نا ابھی. کون؟ آپ کی موجودہ حکومت. نہیں تو ہم اس میں تو ہم پریشان ہیں, وہ پریشان تو پھر وہ ہوئے نا, ہم تو پریشان بالکل بھی نہیں ہیں. نہیں, لیکن آپ لوگ جلدی الیکشن چاہ رہے ہیں, وہ چاہ نہیں رہے. دیکھیں ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ اس ملک میں عام انتخابات ہو جائیں. پریشانی تو حکومت کی ہے کہ جو پاپولیرٹی عمران خان کی ہے, سندھ میں لوکل باڈی الیکشن کیوں ڈیلے ہوا؟ جب ہمارا لوکل باڈی کے پی میں تھا, کے پی میں برف پڑ رہی تھی اس وقت, ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جہاں پہ برف پڑ رہی ہے ضلع میں اس میں الیکشن پوسٹ پون کر دیں, انہوں نے نہیں کیا. ان کے سامنے, اس الیکشن کمیشن کے سامنے ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی, انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. سندھ ہاؤس میں کوئی انہوں نے ایکشن نہیں لیا, پنجاب میں کوئی ایکشن نہیں لیا. صرف وہ آئیں گے اس میں میں آپ بتاؤں ایک بڑا مزدار کیس ہے. ایک صاحب جو تھے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے, ان کی ڈگری جو ہے وہ جعلی تھی, انہوں نے ان کو ہولڈ کیا جب تک انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ نہیں کر دیا. اس کے بعد انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کی. اس کے بعد جو ہمارے والے کینڈیڈیٹ تھے جو کہ کرنل شبیر تھے پی پی 7 سے, ہم نے ری کاؤنٹ کے لیے اپلیکیشن ڈالی, انہوں نے ری کاؤنٹ جو کہ اس کا قانونی حق تھا انہوں نے نہیں دیا, اور انہوں نے جو راجہ صغیر تھے ان کا نوٹیفیکیشن کر دیا. آئی ایم شور کہ ہم وہ کیس دوبارہ جیت جائیں گے, لیکن انہوں نے ایک اعلیٰ کار کی طریقے بائسنس شو کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو قانون ہے آپ کریں, اس میں ہماری پریشانی نہیں ہے, ہم صرف قانون فالو کرنا چاہ رہے ہیں. کہ تحریک انصاف ہے ہی انصاف کا نام ہے, انصاف ہے ہی رول آف لا ہے کہ قانون کی عملداری ہو. تو اگر یہ ہو جاتے ہیں, اگر مرحلہ وار بھی ہوتے ہیں اور ایک ٹائم تک ہو جاتا ہے, اس کے بعد اگر الیکشن کا اعلان کرتے تو پھر واٹ ول بی یور نیکسٹ اسٹیپ؟ ہمارے لیے تو عید ہے. ہم تو جناب جدھر بھی الیکشن میں جائیں گے. ابھی مجھے دیکھیں نا انہوں نے کس کو اس کا ریزگنیشن ایکسیپٹ کیا, وہ تھے علی محمد خان. علی محمد خان اس وقت ہیرو ہے پاکستان کو, جہاں سے کھڑا ہوگا الیکشن وہ جیت جائے گا. ہمیں تو فائدہ ہے. اسی طرح کراچی میں انہوں نے 3 سیٹیں کی ہیں, ہمیں فائدہ ہے. فرق حبیب کا کیا فیصلہ آباد میں وہ جیت جائے گا. جہاں پہ بھی یہ الیکشن پہ جائیں گے یہ ہاریں گے. ہم الیکشن جیتیں گے انشاءاللہ. عوام پیچھے کھڑی ہے, پریشانی ان کے لیے ہے. یہ چاہ رہے ہیں, وہ پٹن نے نا ایک بڑی زبردست رپورٹ پبلش کی تھی کہ 163 طریقے ہیں دھاندلی کے. آج جو ہے چیئرمین صاحب نے جو ہمارا بورڈ ہو رہا تھا جو نیشنل کاؤنسل کی میٹنگ میں کہا کہ ہم بڑے اعلیٰ سطح پہ بھی یہ ورکنگ کر رہے تھے کہ دھاندلی کیسے روکی لی جائے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہماری کہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو. ہم اور اگر عام انتخابات نہیں ہوتے اور ضمنی انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو پھر واٹ ول بی یور نیکسٹ اسٹریٹجی؟ دیکھیں فیصلہ جو ہے اس وقت جو حکومتی اتحاد نے یہ کرنا ہے کہ ان کو سری لنکن ماڈل پہ جانا ہے کہ لوگ ان کو نکالیں زبردستی, یا وہ خود ہی والنٹیرلی الیکشن اناؤنس کر دیں. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. یہ جو عوام ہیں اس میں اضطراب ہے, اور وہ جو ہے غم و غصے میں ہے کہ آپ کے اوپر ایک رجیم چینج کے تھرو جو ہے وہ ایک مسلط کر دی گورنمنٹ جس میں کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے. یہ الیکشن کمیشن کا فرض تھا کہ جب ہارس ٹریڈنگ ہو رہی تھی سندھ ہاؤس میں ان کو رکنا چاہیے تھا. جب 25 اراکین ہمارے پروونشل اسمبلی میں پنجاب میں جب گئے, ان کا کام تھا یہ روکنا. ہم جو ہے نا ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہمارے پر 2 قانون لاگو ہوتے ہیں, ایک اسلام کا اور ایک جمہوریہ کا. انفارچونیٹلی ہم دونوں اپلائی نہیں کر رہے ہیں. کسی دنیا کی مہذب معاشرے میں ایسی سیاست نہیں ہوتی جس طرح کی ہاں ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہے ہمیں یقین ہے کہ یہ سسٹین نہیں کر پائیں گے, اور انشاءاللہ جلد انتخابات اناؤنس ہو جائیں گے. جلد انتخابات اناؤنس ہو جائیں گے. اور آپ کے جو اتحادی جو آپ کی حکومت میں رہ چکے ہیں اور ابھی اس بار بھی ہیں, آپ سے ان کے ساتھ کوئی رابطے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہیں. ہم اس وقت رابطوں میں نہیں ہیں. جو حکومتی اتحاد ایم کے ساتھ بھی نہیں ہے. نہیں, ہم نے دیکھیں حکومتی اتحاد میں جو لوگ ہیں ان سے تو رابطہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں دیکھیں
MQM نے اس وقت پوزیشن لی تھی کہ جی ہم مہنگائی کی وجہ سے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی. آج دیکھیں کہ وہ مہنگائی جو ہے وہ کتنے گنا بڑھ چکی ہے. ان کا پوزیشن نہیں ہے کہ آپ ان سے گفتگو کریں بیکاز یہ ساری سیاست مورل گراؤنڈز پہ. مہنگائی کے ساتھ ان کے کچھ مطالبات بھی تھے جو ان کا ایک مین نقطہ تھا کہ ہمارے مطالبات نہیں مانے جا رہے. نہیں, مطالبات ان کے نہیں, مطالبات تو ہمارے بھی ہیں نا جی. دیکھیں ایک حکومت کا ایک دائرہ کار ہے کام کرنے کا, وہ ایسی بات نہیں کہہ رہے تھے ہم نے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہم لے کے گئے بیکاز عمران خان خود الیکشن لڑے ہوئے ہیں کراچی سے, سندھ پہ ان کا بڑا انٹرسٹ ہے ہمارا. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے جو ہے اس میں کوئی ایسی بات وہ نہیں کہہ رہے تھے جو ہم نہیں چاہ رہے تھے, ہم بھی کرنا چاہ رہے تھے, ٹائمنگ کی بات تھی, لیکن یہ ریزن نہیں تھا. مطالبات ریزن نہیں تھا. مطالبات میں تو ورکنگ کمیٹی بنی ہوئی تھی, اسد عمر صاحب لیڈ کر رہے تھے, وہ واز دی پلاننگ منسٹر دین. تو میرا خیال اس میں تو کوئی ایشو تھا ہی نہیں. ایشو یہ تھا کہ ان کو جب فون آئے, جب ان کو انوالو کیا گیا, ان کو انفلوئنس کیا گیا, تو انہوں نے پارٹی چینج, انہوں نے ہمارے سے اتحاد توڑ کے ادھر چلے گئے. آدھی رات کو 2 بجے قریب انہوں نے اتحاد چینج کیا. پریس کانفرنس ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے, ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے میں بات کرتے ہیں. خبر سامنے آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے, امکانات ہیں کہ نیکسٹ ویک تک فیصلہ سامنے آ جائے. فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے. کیا لگتا ہے آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے آپ کی پارٹی کے لیے یہ فیصلہ؟ میں جس کے اوپر عوام کو جو ہے نا ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے بیسیکلی یہ سٹارٹ ہوا 2014 میں. ہمارے ایک صاحب تھے جن کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا. ان کا پلان کیا تھا, ایکچوئل کیس پتہ کیا تھا ہمارے یہاں؟ کیس یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے پارٹی کے فنڈ ریسیو کیے ہیں اور انہوں نے اس کو پارٹی کے لیے استعمال نہیں کیا. 2014 میں اگر آپ کو یاد ہو تحریک انصاف نے 4 سیٹیں جو ہے الیکشن کی جس میں متنازع تھی ان کو کھلوانے کے لیے دھرنا دیا تھا اور ایک مارچ آزادی مارچ کیا تھا. اس وقت نواز شریف کو پتہ چلا, ان کی حکومت تھی کہ یار اس طرح کوئی کیس الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے اور یہ لوگ جو ہے اس کو الیکشن کمیشن اس طرح سن نہیں رہا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کیس کو اٹھایا اور اس کیس کو لگانے کی کوشش کی. دین میں 2014-15 کی بات کر رہا ہوں. ہماری پوزیشن کیا تھی؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, اس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ہر سال جمع کرانی ہوتی ہے, تب یہ آپ کو الیکشن کا نشان ملتا ہے. 2013 میں الیکشن لڑ چکے تھے, بائی الیکشن ہم لڑ چکے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جتنے بھی اکاؤنٹس تھے وہ ان کو ریسیو ہو چکے ہیں اور ہم ٹھیک ہیں. اس کا مطلب ہے یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا. جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں 8 سال کیا ہو رہا تھا, ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی, انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک بات ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے حنیف عباسی کے ساتھ مل کے جب پیناما آیا یہ کیس ایگزیکٹلی اس کو فارن فنڈنگ کا ٹائٹل دے کے یہ سپریم کورٹ چلے گئے ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں. ثاقب نثار صاحب نے بتایا کہ جی یہ جو کیس ہے یہ فارن فنڈنگ نہیں بنتا, یہ بنتا ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کا, ممنوع فنڈنگ کیس ہے, اور یہ الیکشن کمیشن کا پریویو ہے, اس لیے آپ الیکشن کمیشن واپس جائیں. یہ فیصلہ 2017 میں آ گیا تھا. الیکشن کمیشن نے 2017 سے 2022 تک اس کو ممنوع فنڈنگ نہیں کہا. ہم نے 40,000 لوگوں کا ڈیٹا, کیونکہ دنیا میں جہاں سے بھی آپ کو فنڈنگ آتی ہے, امریکہ سے آتی ہے, یورپ سے آتی ہے, مڈل ایسٹ سے آتی ہے, وہاں پہ ان کے لوکل لاز ہیں. امریکہ میں اسے کہتے ہیں فارن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ. اس کے تحت ہمیں جو بھی فنڈ کرتا ہے, آپ فارا کی سائٹ پہ جائیں, ان کا اماؤنٹ اور ان کا نام لکھا ہوا ہے کون لوگ ہیں. ہم نے 40,000 لوگوں کا ڈیٹا الیکشن کمیشن کو دیا. اس ڈیٹا میں تمام انفارمیشن ہے کہ ہم نے کہاں سے پیسے وصول کیے, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے, چاہے وہ یورپ ہے, چاہے وہ امریکہ ہے. ادھر جو ہمارا پوائنٹ یہ تھا, ہم نے الیکشن کمیشن کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو رجوع کیا اور ہم نے کہا کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, آپ اسکروٹنائز کریں. پاکستان میں پولیٹیکل فنڈنگ کا رواج عمران خان لے کے آئے. پاکستان میں پولیٹیکل فنڈنگ ہوتی ہی نہیں تھی. پاکستان میں تو ٹھیکیداری سسٹم تھا, جس کو ٹکٹ دے دیا, جس کو ٹھیکہ دے دیا, اس کے پیسے آ جاتے تھے. ہم نے پورا ریکارڈ دیا بیکاز ہمارے پاس پورا ایک اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جی. ہم نے انہیں کیا کہا کہ جی ان تمام پارٹیوں کو بھی اسکروٹنائز کر رہے ہیں. سب سے کم جو جس کے اوپر کوئی بھی گفتگو نہیں کرتا, جو آج میں شروع سے کروں گا, پھر میں مسلم نواز اور پیپلز پارٹی پہ جاؤں گا جی. سب سے پہلے ہے جی یہ ہے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی. یہ ان کے اکاؤنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. فضل الرحمان صاحب کی انکم جو ٹوٹل ہے وہ 5,39,000 روپے, اور ٹوٹل ٹریولنگ ان کی زیادہ ہے. آپ کی جو انکم ہے وہ اس کو ملا ہی نہیں رہی کہ آپ کے ایکسپینس کی مدد, یعنی ایکسپینس زیادہ انکم کم ہے. ہم نے یہ اس کو کہا الیکشن کمیشن کو کہ ان کے اکاؤنٹس دیکھ لیں, ان کو کوئی فنڈنگ کرنے والا ہی نہیں ہے, نہ ڈسکلوزڈ ہے فنڈنگ کون سی. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب لیبیا سے کون ڈالر بڑھے ہوئے بریف کیس لے کے آیا, ان کو کس نے روکا UAE میں, دبئی میں,
پھر کس نے سفارش کی کہ وہ دبئی کا جو ڈالر والا بیگ تھا مولانا فضل الرحمان کو کیسے ملا وہ بھی ہمیں پتہ ہے، وہ ہم نے الیکشن کمیشن میں ریکارڈ جمع کرایا. ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے جی یہ مسلم لیگ نواز کا ہے. یہ سارے ڈاکومنٹس میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ دکھائیں لوگوں کو. اس میں یہ آڈیٹر کہتا ہے ان ویریفائڈ اکاؤنٹ، پراپرٹی کا بھی ہے اور ساتھ جو ہے جو اماؤنٹ آئی ہوئی ہے. اس میں 2017 میں جب پیناما کا ڈیسیجن ہوا تھا تو جو جسٹس کھوسا تھے انہوں نے بتایا کہ اس کو پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو اکاؤنٹ ہے وہ منی لانڈرنگ کے لیے یوز ہوا. ابھی ہم نے اسامہ بن لادن کی فنڈنگ کی بات نہیں کی ہے. اسامہ بن لادن سے جو وہ جنرل دورانی کا کیس تھا وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے. ہم پارٹی فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں کہ پارٹی فنڈنگ میں انہوں نے اپنا اکاؤنٹ یوز کیا منی لانڈرنگ کرتے ہوئے، بلیک منی کو وائٹ کرتے ہوئے. سب سے انٹرسٹنگ کیس ہے پیپلز پارٹی کا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے. اس کو میں پڑھ کے سناؤں گا عوام کو. پیپلز پارٹی کو $3,75,000 ملتے ہیں. ان کا جو اس وقت ایجنٹ تھا اس کا نام تھا مارک سیگل. یہ ان کا لابیسٹ بھی تھا اور مارک سیگل ان کا ایجنٹ بھی تھا. وہ کہتے ہیں یہ ڈاکومنٹس کہ یہ پیسے بھیجے کس نے کے ہیں. کہتے ہیں ایز پر فارا ڈاکومنٹس کہ فارا کے ڈاکومنٹس جو اویلیبل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے فنڈ ریسیو کیے ہیں پرسنل پولیٹیکل کنٹریبیوشن جو ہے تھرو فارن ایسوسیشن اینڈ ایمبیسی آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ان واشنگٹن. واشنگٹن سے ان کو $3,75,000 مل رہے ہیں. یہ صرف میں ایک اکاؤنٹ بتا رہا ہوں، باقی بہت سارے اکاؤنٹس ہیں جو میں بتا سکتا ہوں جس میں ان لوگوں نے باہر سے پیسے لیے ہوئے ہیں. ہماری گزارش یہ تھی کہ فضل الرحمان صاحب کو، صاحب تو نہیں کہنا چاہیے، فضل الرحمان کو، پیپلز پارٹی اور اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ نواز، ان کے بھی اکاؤنٹ ویریفائی کریں اور ان کی آڈٹ کریں اور ہمارے ساتھ فیصلہ سنائیں. سر اس حوالے سے کیسز تو چل رہے ہیں، مطلب یہ جتنے بھی فنڈنگ کیسز ہیں آپ کی پارٹی نے بھی اس حوالے سے کافی پروسیڈنگز کی ہیں، تو یہ کیسز تو چل رہے ہیں. 2017 سے ماریہ فرخ حبیب نے 2017 میں کیس کیا. 2017 سے ہم بھی جمع کرا، ہم نے تو ریکارڈ سبمیشن کی ہے 2016 سے. 2017 سے یہ کسی نہ کسی بہانے سے یہ اس کو ڈیلے کیے جا رہے ہیں بیکاز ان کو پتہ ہے دیر از اے اسکیلیٹن ان دی کلوزٹ. آپ کا کیس تو تھوڑا پرانا چل رہا ہے نا، اوبویسلی پہلے ہی فیصلہ آئے گا. اچھی بات ہے جو پرانا کیس چل رہا ہے اس سے پہلے فیصلہ آ جائے گا. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ گیٹ اوے نہ کریں ہمارے خلاف کوئی دیکھیں ہمیں تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے. ممنوع فنڈنگ کا مطلب فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس صرف گورنمنٹ آف پاکستان، منسٹری آف انٹیریئر آپ کے خلاف کر سکتی ہے. اس وقت مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی. جب یہ فیصلہ ہے انہوں نے ہمارے خلاف کیس نہیں کیا. کل بھی ایک پروگرام میں کسی ہمارے اینکر نے ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے کھوسا صاحب سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں انسٹیٹیوٹ کرتے کیس ان کے خلاف فورن فنڈنگ کا. ادھر بھی نہیں کہا. یہ ایکچولی ڈھونڈ کے آ رہے ہیں. عمران خان دنیا میں سب سے ٹرسٹڈ پاکستانی ہیں جس کو تقریباً ابھی $563 ملین جو ہے مختلف مد میں لوگوں نے ڈونیٹ کیا ہوا ہے. وہ تقریباً 65 ارب روپے پاکستانی بنتا ہے جس کا شوکت خانم اور نمل جیسے ادارے جو پاکستان میں غریبوں کے لیے، جس میں تقریباً 75% علاج شوکت خانم میں اور 90% اسکالرشپ ہے نمل میں، ٹھیک ہے، ان کو دیے جاتے ہیں. ہم ایک ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہیں لیکن ان کی جو چوری ہے وہ ہم چاہتے ہیں عوام ضرور. ان کی چوری بھی تو چل ہی رہی ہے لیکن